FATF کے مسائل ہوں، پاکستان کو ہم گرے لسٹ بلیک لسٹ میں لے جائیں گے، وائٹ کیسے ہوگا، گرے کیسے نکلنا ہے، یہ سارے مسائل کہاں جڑے ہوئے ہیں؟ فلاں فلاں لوگوں پر پابندی لگاؤ۔ حافظ سعید کو اندر رہنا چاہیے، کیوں کہ وہ فریڈم فائٹر کے ساتھ، فریڈم فائٹر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی بات کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ یہ کہ وہ مسلمانوں کا حامی ہے، مسلمانوں کی مدد کی بات کرتا ہے، جرم کیا ہے اس کا؟ زلزلوں میں اپنے نوجوانوں کو بھیج کر مجروحین کو وہاں سے نکالنا، سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنا، پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنا، تھر پارکر میں مسئلہ ہو تو وہاں ان کے نوجوان جائیں، اور کبھی چولستان میں پانی کی کمی ہو تو وہ آ کے یہاں کھڑے ہوں۔ کافر کبھی یہ پسند نہیں کرے گا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کوئی اچھا کام ہونے لگے ان کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کر دیا جائے، فلاں کو قید کر دیا جائے گا، فلاں کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا، اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کس کو ہم خوش کرنے جا رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں تو اللہ کی تھی، اللہ کے رسول کی تھی اور مومنوں کی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اور کافر مسلط ہو جائے گا اس وقت جب ان کی باہمی لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو قیدی کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، تو پھر کافر مسلط ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی بتا کے گئے تھے کہ اللہ نے کہا تھا پھر میرا وعدہ ختم، وَلَمْ يَنْقُضْ عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو توڑیں گے تو اللہ مسلمانوں پر کافروں کو مسلط کرے گا۔ اللہ کا وعدہ تھا میرے نبی ساری دنیا بھی چڑھ آئے آپ کی امت پر، کبھی یہ غلبہ نہیں پا سکتے، یہ وعدہ تھا اللہ کا، ہم نے توڑا۔ آپس میں نہیں لڑو گے، آپس میں ایک دوسرے کو قیدی نہیں بناؤ گے، ساری دنیا سارا کفر بھی تم پر چڑھ دوڑے، کبھی تم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ وعدہ توڑا ہم نے، آپس میں لڑے، مسلمانوں کے خطے، علاقے، ملک آپس میں مسلمانوں سے گتھم گتھا، وعدہ ختم ہو گیا۔ کہا جب یہ وعدہ ختم ہوگا اللہ کافروں کو مسلط کرے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کے نبی نے ایک بڑی خطرناک بات کی، کہا اگر یہ سنبھلیں گے نہیں تو جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا وہ بھی سارے کا سارا چھین کے لے جائیں گے۔ پاکستان دنیا کو اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ یہ ایٹم پاکستان کا ایٹم نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ اسلام کا ایٹم ہے، سارے مسلمان اس ایٹم کی وجہ سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں رب نے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، جتنی طاقت حاصل کر سکتے ہو ان کے خلاف حاصل کرو۔ ہم اپنے رب کا حکم بھی نہیں مان سکتے، پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ علی قصعتها، ہو سکتا ہے کافر لوگ تم پر ایسے چڑھ دوڑیں، ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانا کھانے والے اپنی پلیٹ پر ٹوٹتے ہیں، دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ دسترخوان پر ٹوٹنے والا پھر اپنی منشا طبیعت کے مطابق جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے لیتا اور کھاتا ہے۔ یعنی تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ کافر تم پر چڑھیں گے، جس ملک پر جب چاہیں گے جو کرنا چاہیں گے کریں گے۔ تب ایک صحابی نے پوچھا امن قلت نحن یومئذ، اللہ کے نبی کیا ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے، قلیل ہوں گے ہم کہ کافر کی جرأت ہو؟ کہا بل انتم کثیر، نہیں نہیں تھوڑے نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، کثیر ہوگے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ کا غثاء السیل، لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح کھوکھلے سے، بھربھرے سے، بے وصل لوگ ہو جاؤ گے۔
جن کو اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کے دکھاؤ، ساری دنیا پر سب سے اعلیٰ تم ہوگے، وزنی تم ہوگے، عزتیں تمہاری ہوں گی، قدر پوری دنیا میں تمہاری ہوگی۔ سبحان ربی العالیٰ کہنے والا اعلون میں شامل ہوگا، جس طرح ہمارا رب سب سے اعلیٰ، مسلمان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنیں گے، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ یہاں اللہ کے نبی فرماتے نہیں، کھوکھلے سے، بھربھرے سے، بے لطف سے، بے وزن قسم کے مسلمان ہوگے۔ ان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، مسلمانوں یہ اسلام تو غالب ہونے آیا تھا، مغلوب نہیں۔ کافر تمہیں مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سارا کفر نہ بھی چاہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کرے گا۔ وہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام نہیں مٹ پائے گا۔ اسلام غالب ہونے آیا ہے، اسلام غالب ہو رہا ہے، لوگ زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہو رہا ہے، اسلام غالب اور اس کے ماننے والے مسلمان مغلوب۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور مسلمان آج اپنے دعووں میں سچا نہیں رہا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔